بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، دلچسپ خبریں۔ سرپرائز کون دے گا؟ یہ سوال کس سے ہے؟ آنے والے دنوں سے کہ آنے والے دنوں میں سرپرائز کون دے گا؟ اب کس کس پر نشانی لگائی گئی یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تفصیلات آپ جو سوچ رہے ہیں شاید وہ نہ ہو۔ گنڈا پور کے لیے خطرہ، بلکہ عمر ایوب خان بھی مشکل میں پھنس گئے۔ بھارت کا نیا ڈرامہ آپریشن مہادیو کر لو گال، علی سندور ختم نہیں ہوا۔ پنجاب اسمبلی میں پھر ہنگامہ، اس کا رزلٹ کیا نکلا یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور گڈ طالبان بیڈ طالبان کا مسئلہ ایک بار پھر کھڑا ہو گیا اور بڑا شدت اختیار کر گیا۔ ان تمام باتوں پہ گفتگو کروں گا، تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق دیں، بلکہ اپنے دوست احباب میں اگر اس کو شیئر کریں تو میں آپ کا خصوصی شکر گزار ہوں گا۔ سدا سلامت رہیں، خوش رہیں، اور ہمارا آپ کا رابطہ اسی طرح قائم دائم رہے۔ پہلی بات، سرپرائز کون دے گا؟ بات یہ کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ 5 اگست کو سستا نہ لینا، ہلکا نہ لینا، حکومت کو کہہ رہی ہے، یہ عوام کو بھی بتا رہی ہے کہ ہم تیار ہیں اور ہم بہت بڑا سرپرائز دیں گے۔ اب گنتی کے دن باقی ہیں، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو پورے پاکستان میں۔ تھوڑا سا سندھ میں ہل جل ہوئی، لیکن وہاں چونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس نے برداشت کیا، لیکن پنجاب یا کے پی کے یا بلوچستان میں کچھ نہیں ہوا۔ لیکن عالیہ حمزہ کہہ رہی ہے ہم نے تیاریاں بھی مکمل کی ہیں، چیف آرگنائزر پنجاب کی، اور ہم تیار بھی ہیں اور ہم سرپرائز بھی دیں گے، اور ہم وزیر اعظم عمران خان کے تربیت یافتہ ہیں۔ وہ وزیر اعظم ہی کہتی ہے عمران خان کو، ابھی بھی وہ کہتی ہے وزیر اعظم وہی اور کوئی اور نہیں ہے۔ بہرحال اس میں کتنے سچائی ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں، وہ تو قیدی نمبر 804 ہے، خود وہ کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے۔ تو اب سرپرائز کون دے گا؟ حکومت کہتی ہے، وزیر داخلہ محسن نقوی وہ کہتے ہیں جناب ہم نے بھی تیاری مکمل کی ہے، اگر کوئی یہ کسی غلط فہمی میں ہے کہ وہ ہمیں سرپرائز دے گا تو ہم بھی اسے سرپرائز دیں گے، اور پہلے سے سخت اقدامات کریں گے اگر لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لیا گیا۔ ایک مسئلہ تھا سلمان اور قاسم کا، وہ ناکامی ہوئی، کامیابی نہیں ملی، مطلب وہ نتائج نہیں ملے جو لینے گئے تھے امریکہ۔ والدہ محترمہ نے بھی واپس بلا لیا لندن، وہ لندن واپس پہنچ چکے ہیں، پاکستان نہیں آ رہے۔ اور اس کہاں سے یہ ثبوت ہوا کہ وقاص اکرم شیخ صاحب جو سیکرٹری انفارمیشن انہیں نے کہا ہے کہ وہ لندن پہنچ گئے ہیں امریکہ سے، جب جی چاہے گا والد سے ملنے آ جائیں گے۔ وہ تحریک کی بات نہیں کی جو علیمہ باجی تحریک کی بات کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا وہ جب جی چاہے گا تو ظاہر ہے آ سکتے ہیں، آنا چاہیے، والد ہے ان کو ملنے آنا چاہیے، ان کو 2 سال کے اندر کئی دفعہ آ جانا چاہیے تھا، لیکن اب اگر آ رہے ہیں تو آنا چاہیے۔ تو وہ والی بات بھی ختم ہوگی جو ہل جل میں نے کہا تھا۔ اگر میرا ولاگ آپ دیکھنے والے ہیں اور آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ دیکھیں INN میں، یہ میں نے کہا تھا کہ 98% تو چانس ہے کہ نہیں آئیں گے، پہلے دن سے میں نے کہا تھا۔ 2% میں اس سیاست کو دے رہا تھا کہ سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی، حتمی نہیں ہوتی، لہٰذا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے 1% کہا کہ اب 99 پہ آ گیا، اور اب 100% یہ کہ وہ نہیں آ رہے اور نہیں آئیں گے موجودہ حالات میں۔ والدہ بھی ان کی ناراض ہے۔ اب گنڈا پور صاحب کے لیے خطرہ بن گیا ہے کہ گنڈا پور صاحب نے پیچھے جو جرگہ کیا، ABC بلائی، اس میں جناب بڑا شور مچایا، تو اس میں کہا ہم KPK میں بالکل آپریشن نہیں ہونے دیں گے، اور ڈرون تو استعمال کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جبکہ محسن نقوی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب، میدان بھی تھے، کوڑا بھی تھے، اگر دہشت گردی ہوگی، اگر فتنہ الخوارج موجود ہے اور وہ کارروائیاں کریں گے تو ہم تو نہیں چھوڑیں گے انہیں۔ تو گنڈا پور کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا۔ دوسری طرف جو ایک اپوزیشن لیڈر ہے قومی اسمبلی میں، عمر ایوب خان، سرگودا کی عدالت نے ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے، اور الیکشن کمیشن میں ان کے ساتھ مانگے گئے تو اس میں وہ دے نہیں رہے، ان کے خلاف درخواست آئی ہوئی ہے، اور انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے رابطہ کر کے اجازت لے لی کہ ان کو کچھ نہ کہا جائے، الیکشن کمیشن کو روک دیا گیا۔ لیکن یہ ساری جو ہے نا مصنوعی چیزیں ہیں
ان میں پائیدار کوئی نہیں ہے، معاملات گڑبڑ ہیں، آنے والا دن جو ہے وہ گنڈا پور کے لیے بھی مشکل ہے اور میوب کے لیے بھی مشکل ہے، یہ حالات بتا رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، آئی جی کے پی کے کہہ رہے ہیں ذوالفقار حمید صاحب، وہ کہہ رہے ہیں جناب بہت سی شاہراہیں کے پی کے کی جو رات کو روک دی جاتی ہیں، بند کر دی جاتی ہیں، وہاں روکا جاتا ہے اور وہاں طالبان ناکے لگاتے ہیں۔ پھر جناب آئی جی صاحب بھی جواب دے، وزیر اعلیٰ صاحب بھی جواب دے، حکومت بھی جواب دے گئی جناب کیا ہو رہا ہے۔ گورنر کے پی کے فیصل کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ جناب رٹ ہے ہی نہیں پورے صوبے میں، اور باقاعدہ بھتہ لیا جا رہا ہے، بلکہ محسن نقوی نے ایک جگہ کہہ دیا کہ یہ تو بتائیں کہ کون سی شخصیت ہے جو بھتہ دیتی ہے ڈیرہ اسماعیل خان کی۔ تو اپنا فیصل کنڈی جو ہے وہ تو بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ جہاں وزیر اعلیٰ بھتہ دے رہا اپنی فصلیں اٹھانے کے لیے اور اپنے کاروبار کے لیے، وہ اس کی رٹ کہاں سے قائم ہوگا؟ اگر وہ اپنے علاقے میں نہیں کر سکتا ڈیرہ اسماعیل خان میں، تو باقی کہاں کرے گا؟ تو بھائی بڑا مشکل کام ہوا۔ اب بھارت جو ہے وہ کہتا ہے ڈائریکٹ جو تھا ہمارا آپریشن سندور، وہ ابھی وقفے میں صبر کر رہا ہے، مطلب بہت انہوں نے کارروائیاں کی، بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، لہٰذا اس کو ہم نے ریسٹ دیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے آپریشن مہادیو شروع کر دیا۔ آپریشن سندور ہو یا مہادیو ہو، اس میں سے ہندو انتہا پسندی کی بو آتی ہے ان ناموں سے، باقی آپ جو مرضی سمجھیں، لیکن بھارت جو ہے اس نام سے کیوں کر رہا ہے؟ اور انہوں نے ایک اور شور مچایا کہ پہلگام کے واقعے میں جناب یہ آپریشن کیا ہم نے وہاں پہلگام، اور ایک بندہ ہے جس کا نام ہے موسیٰ، اس کو ہم نے مار بھی دیا، وہ دہشت گرد تھا، وہ پہلگام کے واقعے میں شامل تھا۔ تو اب یہ جو زور ہے ان کا کہ ہم جناب بڑے کامیاب جا رہے ہیں، تو جناب جتنے مرضی کامیاب ہوں، جو لوک سبھا میں اجلاس بلایا تھا کانگریس نے، وہاں جناب بہت دھکم پیل، مار کٹائی اور شور شرابہ ہلڑ بازی ہوئی کہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ لیکن جو کانگریس کے سابق وزیر داخلہ تھے پدم برہم صاحب، وہ جناب خوب انہوں نے ایک انٹرویو دیا ایک جگہ، تو انہوں نے کہا جناب یہ اچانک پاکستان پہ الزام لگا دینا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یہ حکومت کی کیا پالیسی ہے؟ پھر حکومت 3 مہینے گزر گیا، ابھی تک کچھ سامنے نہیں لا سکی۔ پھر جنگ ہوئی، پھر جنگ کا حساب نہیں بتا رہی، کچھ تو بتاؤ بھائی کہ کتنا، اگر آپ نے بڑی فتح یابی حاصل کی، آپ نے ترنگا مارچ کی، یاترا کی، تو آپ بتائیں تو صحیح کیا کیا آپ نے کیا ہے۔ تو بھائی وہ تو کانگریس معاف نہیں کر رہی، نہ راہل معاف کر رہے ہیں جو اپوزیشن لیڈر ہیں، اور نہ ہی مودی سرکار جواب دے رہی ہے، نہ مودی صاحب کے پاس کوئی جواب ہے۔ تو یہ پھڈا بھی چل رہا ہے۔ اب پنجاب اسمبلی میں پھر ہنگامہ بھی، پچھلے دنوں 26 ارکان کا فیصلہ ہوا تھا، اور بڑا کہا جی اسی اچھے بچے چل کے مل کے کام کریں گے اور جمہوری انداز میں بات آگے بڑھائیں گے، اور نہ لوز ٹاک کریں گے، نہ ہنگامہ آرائی کریں گے، نہ لڑائی کریں گے۔ لیکن آج قائم مقام جو اسپیکر ہیں، ڈپٹی اسپیکر، وہ موجود تھے، اور ظہیر اقبال صاحب وہ صدارت کر رہے تھے، اور وہاں وہ ہنگامہ ہوا کہ پھر ہاتھا پائی ہو گئی، پھر کسون مکی ہو گئی۔ تو انہیں جناب 15 لوگوں کی رکنیت معطل کر دی، اور ایک انہوں نے آرڈر کے ساتھ جو ہے نا اس میں جو 15 آدمیوں کی، تو انہوں نے کہا جناب ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، مطلب چھڈاں گا میں بھی کسی نے نہیں۔ اب معاملات یہاں تک بڑھ گئے، تو کیسے معاملات چلیں گے آگے؟ ابھی 26 کو بحالی ہوئی تھی، اب 15 پھر ہو گئے۔ اب جو میں نے سرپرائز کی بات کی تھی نا، وہ سرپرائز اب پھر آئے گا۔ کیوں کہ یہ جو بحالی اور یہ جو معطلی اور یہ ارکان اسمبلی کی باتیں جو ہیں، تو ابھی جو سرگودا کی عدالت نے فیصلہ دیا اور لاہور کی عدالت نے فیصلہ دیا انسداد دہشت گردی کے، تو اس میں اسیران لاہور بھی ان سب نااہل نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا الیکشن کمیشن نے، سرگودا والے کو بھی جاری کر دیا۔ وہ جو احمد بچر صاحب جو ہیں، جو میاں والی سے ایم پی ہیں اور اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں، تو بھائی ہو ہی گئے، نااہلی کی ان کی سیٹ خالی ویکنٹ ہو گئی۔ ان لوگوں نے اپیلیں کرنی تھی، کہا ہم چیلنج کریں گے، ابھی تک کچھ نہیں کیا، اب کب کریں گے کیسے کریں گے یہ وہ جانے۔ لیکن بہرحال سرپرائز ادھر سے ہی آئے گا کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں یہ سرپرائز ہیں گے، حکومت پیچھے رہ جائے گی، اپوزیشن پیچھے رہ جائے گی، اصل یہاں آئیں گے، اور 5 اگست تک آپ کو سیاسی نقشہ بدلا نظر آئے گا، کیونکہ وجوہات میں نے آپ کو کل بتا دی تھی کہ پاجی ایم مینڈیٹ بھی بھاری مینڈیٹ والا حساب تھا، یہ صرف مسلم لیگ نون اور
پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈرانے کے لیے ان کو ہوا بنا کے کھڑا کیا تھا. انہیں اپنا کردار نہیں ادا کر سکے تو یہ اپنی اکثریت بھی کھو بیٹھے اور اب سارے نااہل ہوں گے تو سیٹیں خالی ہوں گی تو جناب ضمنی الیکشن ہوں گے. اب یہ سلسلہ. اب میں نے ایک بات کی گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا مسئلہ یہ پھر کھڑے کر دیں کون؟ گنڈا پور صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب خود. وہ کہہ رہے ہیں جی گڈ طالبان کیا کیا کہ لوگوں کو لایا جا رہا ہے اور یہ ہے اور وہ ان کے حالات کر رہے ہیں. جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آئی جی کیا کہہ رہے ہیں، گورنر کے پی کے کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں لکی مروت میں اور باجوڑ میں حالات بہت خراب ہیں تو وہاں آپریشن کرنا ہے. کیوں؟ فتنہ الخوارج جو ہے اس نے امن عامہ کی صورتحال خراب کر رکھی ہے. تقریباً 10-12 سال تو ہو گئے حکومت کے پی کے میں پی ٹی آئی کی. تو یہ رواج، یہ معاملات وہاں سے بگڑے ہیں کہ کہیں بھی رٹ نہیں ہے اور فتنہ الخوارج جو ہے وہ وارداتیں کر رہا ہے اور پاک فورسز قربانیاں دیتے ہوئے ان سے مقابلہ کر رہی ہے کہ امن عامہ کو بحال کیا جائے. اب اس وقت لکی مروت اور باجوڑ میں یہاں بڑے حالات خراب ہیں. پھر وہ جو 13 میں واقعہ ہوا اس میں بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے چھال مار دی. وہ کہہ رہے ہیں فتنہ الخوارج ہیں کہ ایک بچے کے جنازے پہ جو لوگ اکٹھے ہوئے وہاں فائرنگ کی، وہاں مر گئے. وزیر اعلیٰ صاحب نے فوری طور پہ مرنے والوں کو 1-1 کروڑ روپے دے دیا اور پھر جو زخمی ان کو لاکھ روپے دے دیے، اعلان کر دیا دیتے ہیں نہیں دیتے. یہ تو بات کی بات ہے، فنڈ ہے یا نہیں ہے. لیکن دوسری جانب کیا انہیں یہ کہہ دیا کہ جناب اس میں فورسز شامل ہیں. اب بتائیں یہ کوئی دنیا میں پنپنے والی بات ہے کہ گنڈا پور صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، حوصلہ دینے کے بجائے وہ کہہ رہے ہیں وادی تیرہ میں جو واقعہ ہوا اس میں فورسز انوالو ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فتنہ الخوارج ہے، دہشت گرد شامل ہے. تو یہاں حالات یہ ہوگا اور ملک میں یہ حالات ہے کہ جعفر ایکسپریس میں پھر دھماکہ ہو گیا جیکب آباد کے قریب. پٹریوں سے اتری 3 ڈبے لیکن جانی نقصان نہیں ہوا لیکن تمام نقصان ہوا. اور وہی جعفر ایکسپریس ہے جس کو اغوا کیا گیا تھا بی ایل اے نے. تو یہ سارے معاملات پورے یعنی کے پی کے میں بھی بلوچستان میں بھی جاری ہیں. لیکن کہتے ہیں گنڈا پور صاحب کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، ڈرون کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، خفیہ معاملات پر آپریشن نہیں ہونے چاہیے. تو پھر کیسے ہونا چاہیے؟ امن کیسے قائم ہوگا؟ وفاقی حکومت اور باقی جو ہے یعنی وزیر خارجہ جو ہمارے گئے تھے، نائب وزیر اعظم امریکہ گئے تھے، کیا لینے گئے تھے؟ تجارتی صورتحال، معاشی صورتحال بہتری کے لیے، معدنیات اور سرمایہ کاری کی باتیں کرنے گئے تھے. ادھر چائنا گئے ہوئے سپاہ سالار، تو وہاں وہ کیا باتیں کرنے گئے؟ استحکام کی باتیں کرنے گئے، معاملات کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے جانے کے لیے. لیکن اگر یہ امن عامہ کی صورتحال نہیں ٹھیک ہوگی تو پھر کیسے کام ہوگا؟ اس کا مطلب حالات گڑبڑ ہیں اور سرپرائز ضرور آئیں گے، کیونکہ جب بات کوئی بڑھتی ہے تو وہ ختم نہیں ہوتی، پھر اس کو ختم کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اس وقت تک اتنا ہی. پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. لیکن جانے سے پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.